دوستی کے حوالے سے اسلام کے اندر کانسیپٹ موجود ہے اور اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو آج ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہی ہے، لیکن آپ نے دوست کیسا بنانا ہے؟ کون سا دوست آپ کا ہونا چاہیے؟ اسلام ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اگر آپ اچھا دوست بنا رہے ہیں، ایسا ہے کہ جو دین اسلام کو ماننے والا ہے، دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ ان احکامات پر عمل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا دوست بنا لیا کہ جو دین اسلام سے مطمئن ہی نہیں ہے اور پھر وہ شخص آپ کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو آپ یقیناً اس کے دوست ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے دین سے بھی محبت کرنے لگ جائیں اور پھر وہ آپ کو دین اسلام سے دور کر دے، کیونکہ یہ دوستی دنیا کے اندر جو دوستی کی جا رہی ہے، یہ دوستی یہ بعض اوقات تو صرف دنیاوی ہی اعتبار سے کی جا رہی ہوتی ہے۔ دوست بنایا جاتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، دوست بنایا جاتا ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے، تو یہ دوستی دنیا میں شاید کام آ جائے لیکن آخرت میں کام نہیں آئے گی، بلکہ قیامت کے دن کے لیے تو یہ بات بھی فرمائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ بہت ہی گہرے دوست قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی اگر دوستی تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھی گئی ہے تو پھر تو آپ کو یہ دوستی دنیا میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی کام دے گی۔ لیکن اگر یہی دوستی آپ دنیا میں کر رہے ہیں لیکن تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف دنیاوی لیول کے اعتبار سے آپ کی دوستی ہے، تو پھر آپ یاد رکھیے گا یہ آپ کو قیامت کے دن کام نہیں دے گی، بلکہ بعض دوستیاں تو قیامت کے دن نقصان دہ ہوں گی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں ہے، تفسیر میں واقعہ موجود ہے، عقبہ بن معیط یہ مکہ کافر تھا، جس اسلام کی طرف آنے لگا اور پھر اسلام لے بھی آیا تھا، تو اس کا جو دوست تھا امیہ بن خلف، اس نے اس کو ورگلایا اور یہ دین اسلام سے پھر گیا، گویا کہ اس کی دوستی نے اسے دین اسلام جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ تو یہ عقبہ بن معیط جو تھا، یہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا اور یوں اس کو دنیاوی دوستی نے اتنا بڑا نقصان پہنچا دیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں اگر ہم نے دوست بنانا ہے تو ایسا بنانا ہے جو ہمیں دنیا کی بھی زندگی کے اندر فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ اور رہی بات لڑکیوں کی کہ لڑکیوں کو ہم دوست بنا لیں، اسلام میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک قرآن نے تو یہ بیان کیا گیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، یعنی لڑکی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے گی، نہ یہ کہ اب آپ تو ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں کہ میں دوستی کروں ابھی ایک نہ محرم شخص سے جس کو میں جانتی نہیں ہوں پہچانتی نہیں ہوں، ایسے شخص سے اگر کوئی لڑکی دوستی کرے گی تو آپ بتائیں اس کا حال کیا ہوگا۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ آنکھیں بھی نیچی کرنی ہے، آپ تو ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں، آپ دوستی منانے کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ آگے بڑھ کر خرابیوں کی طرف جاتا ہے۔ تو لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے دوست ایسا بنانا ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔